صرف ایک لیلۃ القدر بھائی ہر انسان کی زندگی میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 60 دفعہ 70 دفعہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ اس سے سادے براؤں کو پوچھ جڑے کو پوچھ بڑی دادی اللہ بخشے سن لیلۃ القدر دیکھیے سی اس دیکھیے سی وہ فلانا جڑا بزرگ ہے اس بھی دیکھیے سی۔ بابا یہ دیکھنا والی شے نہیں، فلم نہیں اللہ دے بندے ہو۔ لیلۃ القدر کوئی فلم تھوڑی ہے۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر عجیب اور غریب نظریہ پایا جاتا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اسی بھی نکے نکے سے سن دیو فلانے سن فلان بزرگ جو ہے اس نے دیکھیے سی اللہ بخشے، دعانا سی دادی سن بھی دیکھیے سی اللہ بخشے جی۔ اسی بھی کیوں ہوندے بھائی ہوندے لیلۃ القدر کسے ہوندی ہے؟ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بس اچانک ایک دم ہوئی لوگ گندیے بوٹے سارے سجدے پہ ٹہ گئے اور دل جڑے ہونے سارے سونے دے ہو گئے اور جڑے جڑے آدمی سن دل دوڑ کے دل اندر سٹ کے دے تو دل پھر واپس دل نہیں سونے دی رہ گئے۔ یعنی لیلۃ القدر ہم اس رات میں اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے لو جلے میں بارو دل اندر سٹ کے نا تھوڑا سا ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہی ہماری سوچ ہے۔ ہم دیکھیں نا پیسہ 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 بچپن سے ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے۔ ہماری مائیں ہم سے دعا کرتی ہیں کہ بس بچے دعا کرو صبح اٹھان تھے پیسے دی بوری بار پاری دیو۔ ہم تو بچپن سے ایسے ہی سنتے ہیں بچے جی صبح اٹھان تھے بوری پیسے دی پئی دیو ہے پیٹ آکے کو گئے ہو تو لکڑی آنے تو خدا ہو تو خزانے تو اس کو پیش کرے۔ بس وہ پورے زندگی خزانہ 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 پیسہ پیسہ پیسہ۔ لیلۃ القدر کی اب رات ہے اس کے اندر بھی کیا ہے بھائی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب بات تو ہے قبریں کھون کھون کے ظالم دے بچے ہوں پرانی قبروں نے بھائی اس پہ سونا رکھے دے۔ تو یعنی کہ یہ پیسے کی حرص اور لالچ اور پھر تو سن جڑی دوئی والی گل دسن جڑے اکثر میں آختوں نا دو سپاوا پہ کولین تھے بھائی وہ کسی اس طرح سے کول دیں وہ بھی ہیرے تک کول دینا ہیرے تک کول دیں تو پھر بڑے نا تو ماشاءاللہ طریقہ بھی بڑا سونا دسیا جی ہیں کیسا کول دے دیکھو تے شلوار کاٹ کے پٹھی کر کے ہوتا سٹ کے عمر کو لے کے جانے سے پوچھے میں خدا دے بندے کم نہ کر کے نہیں مت نہ ہوئے آگا تو دے پیچھے سب اسی طرح دوڑتے دوڑتے گراہ میں پہنچ جو دنیا ایسی نال۔ اب دیکھیں نا سوچ ہماری نظریے کو دیکھیں آپ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک لغو بےہودہ قسم کی باتیں فضول قسم کی۔ تو لیلۃ القدر کے متعلق بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ بھائی بار ڈیلا اندر سٹ ہوتے بس اے ایسی بھی لیلۃ القدر دی راتی وہی چکر بھی ہونے کہ خدا لوگ کر جب ڈیلا اندر سٹ کے نہیں۔ بابا لیلۃ القدر کے اندر ایسا کچھ نظر آ جانا یہ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یعنی کس آدمی کو بوٹے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ جائیں کوئی روشنی اس طرح پھیلی ہوئی نظر آ جائے آسمان میں روشنی اوپر نیچے جاتی آتی جاتی دکھائی دے دے تو یہ ہو سکتا ہے اہل کشف کو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اس رات کی فضیلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رات ہم میں سے ہر بندہ پا سکتا ہے اور پاتا ہوتا ہے، خاص کر وہ آدمی جو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے بھائی وہ تو 100% اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا نا آدمی کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف والے کی مثال کیا ہے۔ اعتکاف والے کی مثال یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے بات منواتے ہیں نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی گل سننے کے نہ سننے نہیں تھے میں بوری بستر اپنا کہن کے تھوڑے دروازے پہ آ کے پیج السا۔ آپ کو کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ آ جائے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کو ماننا ہی پڑے گا اس کی بات۔ تو اعتکاف جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک انتہا ہے کہ ہم اپنا بوری بستر لا کر اللہ تعالیٰ کے در پر ڈال دیتے ہیں۔ گھر پر اللہ کا کار ہے نا بھائی یہاں لا کر ہم اپنا بوری بستر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے نہ بخش دیں تھوڑی مرضی میں ایک بڑا کڑا ہی کہن کے آ گیا۔
تو اللہ کی ہے نا بخیل سے اس کو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعتکاف والے کے لیے کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس آدمی نے ایک دن کا اعتکاف کیا کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا، 10 نہیں، صرف ایک دن کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق افضل ما بین الخافقین. جو آدمی صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی اور جہنم کے درمیان میں اتنی دوری کر دیتے ہیں، جہنم کو اس آدمی سے اتنا دور کر دیتے ہیں اس ایک دن کی وجہ سے. تو 3 خندقوں کی مقدار اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اور وہ خندقیں بھی ایسی خندقیں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ابعد ما بین الخافقین. ایک خندق کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنی کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہے. تمہارے پراؤ خاص کر بزرگ ایسے جڑے بڑیرے ایسے کیا آتے ہیں کہ بھائی نا جی دنیا دے کام ہیں بھائی پچھا کارا بھی موج کام ہے جی ایک کرسا وہ کرسا زندگی دے کوئی پتہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ سے موقع دیتے تھے بھائی اعتکاف تا آؤ، بھائی اعتکاف تا تو سے بیٹھ گئے ہو، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا کھانا پینا سونا قرآن پڑھنا وہ خاموش بیٹھنا یہ بھی سب اس کی عبادت ہے. یعنی جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے نا، اگر وہ کوئی ایسے الٹے سیدھے کام نہیں کرتا نا تو اس کے یہ 10 کے 10 دن تو ٹوٹل کھانا پینا سب کچھ اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو اب جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ تو 100% کیا 101% لیلۃ القدر کی عبادت کو پا لیتا ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بیٹھنے کی. تو بھائی بیٹھیں آپ اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں. اور پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بھائی 4 آدمی بیٹھتے ہیں چاروں کونے میں، ضروری نہیں ہے بھائی یہ ساری مسجد جیڑی ہوئی ہے تو سارے بوری بستر گین کے آگے سارے بھی بیٹھے تو بیٹھا کیوں. اب بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں بعض لوگ جڑے ہوتے ہیں نا انہوں کے کیا اختیار ہیں شوخی مارنے والے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی نماز کی دعوت دیتے نماز پڑھتے وہ چھوڑو جڑے جڑے پڑھ دیں وہ بھی اصل دیکھیں گے نا وہ بھائی آج عمرہ کرا جڑے آج کی تینوں نہ سن کیڑا تیر ماری ہے. بڑا شیطان آدمی ہوتا ہے، شیطان متکبر قسم کا آدمی، فرعون ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے. یہ ہمارے اندر ہوتی ہے اس کو بھائی اعتکافت ہے بیٹھتے ہیں یہ اور کم جڑے یہ بھی اعتکاف ہیں جی آگو ناف سے چاہیے اللہ مجھ کو توفیق چاہ دے ہوئے اس طرح آخ کے اندر کرو یار میں نے بیٹھا ایک دم توفیق اللہ چاہ دے ہوئے بیٹھ کے در. لیکن وہ جڑے اعتکافت ہے بیٹھا تو وہ بھی دیکھیں جانیاں سمجھ میں آ گئی نا. ہر معاملے کے اندر تبلیغ کو ادھر چلو تبلیغ تے سارے آسان دیکھے دن بھائی میں اکثر ہی آدمی تو چنگا تبلیغی بن کے 10 کندان چنگا والا کی ہوں دے گل ہے نا جی وہ صحیح اعتکاف نہیں کرتے تو کر بھائی. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں باہر اتنی دنیا دے کم ہیں بھائی وہ بھی ایسے کر دیا بھائی وہ بھی اعتکاف ہے نا بابا. یہ بات یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف والے کے بارے میں فرماتے ہیں المعتکف وهو يعتکف الذنوب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اپنے آپ کو روکتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو جو باہر کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے. یا اللہ باہر چنگے چنگے کم کرتا ہوں سا جانا
جنازیاں تے جلدو ہوندا سا، کسے دی خبری کو جلدو ہوندا سا، غریباں دی مدد کردو ہوندا سا، لوگوں دی خگڑی کردو ہوندا سا، راتی کسی کو ضرورت پڑ جائے جس وقت بلائے خدمت کیا کرتا تھا۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کے ایک اعتکاف کی وجہ سے 12 دے سارے کام اس کے رہ گئے تھے۔ وہ اللہ فرماتے فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اعتکاف سے بیٹھ چلو۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ جو باہر اچھے کام کیا کرتا تھا، جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اعتکاف کی وجہ سے یہ وہ کام نہیں کر رہا جو کام کی وجہ سے یہ اعتکاف میں بیٹھا، وہ کام اس کے کیا ہو گیا، معطل ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں گریوی میں عطا فرما دیتے ہیں، بونس میں مل جاتا ہے، وہ بونس میں ملتا ہے اس کو، وہ بھی ملتا ہے۔ اب یہاں بیٹھا ہوا ہے شدوڑ میں، مربانڈی میں، کٹھائی میں جنازہ ہے، اگر یہ نہ بیٹھتا تو جنازے کے لیے جاتا، اللہ فرماتے لکھو اس دکھاتے ہوئے نہیں کی ہو۔ بیمار پرسی کے لیے جاتا، بچوں کے لیے کماتا، والدین کی خدمت کرتا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کرتا تو اللہ فرماتے فکر کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اپنا بندہ ہے، اپنے در پر آیا ہوا ہے، اللہ فرماتے لکھ دو بھائی اس کے کھاتے میں، اس کے ثواب مفت میں لکھ دو۔ جڑے کو فرصت ہے وہ بھائی وہ لازمی کوشش کریں گے بھائی اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو مجبوری بھی ہوتی ہے، انسان دنیا کے معاملات بھی ہوتے ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے، نا بابا، لیلۃ القدر کی عبادت سے آپ بھی محروم نہیں ہیں۔ آپ نے گھر کے اندر ہی آخری جو 10 راتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ پابندی کے ساتھ اہتمام سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بھائی کچھ تلاوت کر لوں، تھوڑی سی ذکر و اذکار کر لوں، بھائی تھوڑی سی 1-2 رکعت نماز پڑھ لوں، زیادہ نہیں ہے 2-4 رکعت، اتباق آدمی نا بھائی 2-4 رکعت آخری 10 راتوں میں ہر رات پڑھو۔ اگر 10 راتوں تو پڑھ کی دی سمجھو تو لیلۃ القدر دی عبادت کر کی دی 83 سال دی مقبول عبادت تو مل گئی ہے۔ وہ اللہ کتنے مہربان ہے، دیکھیں نا آپ سے وہ بھی نہیں ہوتا، کوئی کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے اس کو آدھی رات کا ثواب، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب۔ اب عشاء اور صبح آدھی رات یعنی پوری رات، جو آدمی جماعت سے عشاء کی صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ مفت میں پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان دنوں میں کم از کم 10 دن عشاء کی صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پیار سے آپ پڑھ لینا، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی۔ پھر دوسری بات میں نے لیلۃ القدر کے متعلق کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بس تھوڑی صحت ہوندی ہے، بس اچانک یہاں پڑک ہوندے تو پھر تھوڑی سو ایک دم دوڑو بھائی ڈیلا پیچھا ڈیل اندر سٹ کے اس کے بعد رات کیا ہو جاتی ہے بھائی غائب ہو گئی اچانک، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس رات ہر امر خیر لے کر اترتے ہیں بھائی، اس زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ اور روایت کے اندر انشاءاللہ کسی موقع پر بتائیں گے کہ جب وہ آتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ بھائی چلو جی
شتوڑوں کو بھی جلیو، بارخانہ کو بھی، میری بانڈی کو بھی جلیو، چھجڑوں کو بھی جلیو، کانڈی کو بھی جلیو بھائی، کوئی جا حتیٰ کہ کھیتر اور پاجیا ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑنا، پوری دنیا کے اوپر پھیل جاؤ۔ نزل جبرائیل فی کبکبۃ او فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ جڑے بندے بھی خواہ کھلتی دوئے یا بیٹھے دوئے اللہ اللہ کر دوئے، نماز پڑھ دوئے، قرآن پڑھ دوئے، اس کو ہنستے جل کے اور اس کو اللہ تعالیٰ تو کو بخشی ہو۔ یہ فرشتے باقاعدہ اس کو پھر کے ٹون کے اس کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کو بخشی ہو۔ اور اس ٹائم جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مڑا قرضہ مکا، یا اللہ مجھ کو جہنم کو لو بچا، یا اللہ مجھ کو جنتوں کر، اے فرشتے تھوڑے چار چفیری بیٹھ دے ہستن آمین، اے اللہ آسی تھوڑی نورانی مخلوق آسی سی سفارش کر دے سی دعا قبول کر کے۔ اس رات یہ کام ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات تھوڑا سا ٹائم نہیں ہوتی ہے، یہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہی حتی مطلع الفجر، صبح کے وقت داخل ہونے تک یہ پوری کی پوری رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ آپ سے جتنا بھی ہو سکے آپ نے اس رات کے اندر کیا کرنا ہے میرے عزیزو؟ عبادت کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا آسان کر دیا، خاص کر اعتکاف والوں کے لیے، لیکن اعتکاف کے اندر یہ خیال رکھنا ہے بھائی، بعض مسجدوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں نا، لڑکے چھوٹے چھوٹے لوفر ٹائپ کے جس کو کہتے ہیں، وہ پنچت بیٹھ کے نہیں دے، پھر وہ مسجد کے اندر وہ خرافات اور وہ بدتمیزیاں اور وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ بکری سنگ لوالنا گئی تھے کن بھی کپال کیا گئی، تو وہ ثواب کے بجائے الٹا کیا ہو جاتے بھائی؟ عذاب۔ مثال اس کی یہ لے لیں نا، میں اور آپ یہاں سے خانہ کعبہ چلے جائیں بھائی عبادت کے لیے، وہاں جا کر چوری کر لیں، وہ سارا کچھ گیا نا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، اعتکاف کے لیے آتے ہیں اور پھر ایسے چھوٹے چھوٹے لڑکے، اور وہ اندر مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ ایسی شکایتیں ملی اور فلمیں دیکھتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے، وہ گئے ہوئے اپنے آپ کو تباہ کر کے دونوں سے، وہ تو یعنی کہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ بھائی سنجیدہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی بٹھائیں، چھوٹے بچے بالکل نہ بٹھائیں، چھوٹے بچے نوجوان ہوں لیکن ان کے ساتھ کوئی بزرگ، پھر ایک ماحول اندر ایک اچھا سا ماحول بنائیں بھائی یہ 10 دن کے اندر، ٹھیک ہے، ایک خوبصورت سا ماحول بنائیں، قرآن پاک کا ایک قرآن پاک ختم کریں، 2 کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، تھوڑے سے دن ہے بھائی، 10 دن ہے، اور اس 10 دن کی قیمت کتنی ہے ہمیں اگر پتہ چل جائے نا، دیکھیں نا کہ بھائی ایک کے بدلے میں یہاں سے ہم کہاں جاتے ہیں؟ امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، اور لوگ کئی مہینے پیدل سفر کر کے بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی اتھا دے جڑے تھے 1 روپیہ تھے، است جڑے تھے 100 روپیہ، بھائی اتھا دے 1 روپیہ تھے، است 150 روپیہ، یعنی اس دنیا کے منافع کے لیے ہم 3 سال 4 سال اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم باہر ملک میں چلے جاتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ بھائی ایک کے ہمیں اتنے گناہ مل رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یہاں کون سا سودا ہے کہ بھائی ایک رات کے بدلے میں 83 سال سے بھی بہتر، اور کتنا بہتر رب جانتا ہے کہ 83 سال کی مقبول عبادت، ایسی عبادت بھائی کہ جس کی ہر دن کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کیا گیا ہو، اور ہر رات اللہ کے راستے یعنی کہ کھڑے ہو کر اللہ کے لیے گزاری ہو، ایسی 83 سال کی عبادت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت کیا ہے بھائی؟ افضل ہے۔ تو سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس آخری عشرے کے اندر انشاءاللہ اپنے بچوں کو ہر بندہ اپنا ایک معمول بنائے۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا کہ ہم کہیں گے کہ بھائی شیطان ہوتے دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو جی آج نہیں کل کرساں، کل نہیں تو کل کرساں، کرتے کرتے اگلے رمضان میں کرساں، تو اس طرح کرتے کرتے زندگی
گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، زندگی کے کیا پتہ چلتا ہے، یہاں سے ہم باہر نکلیں، یہ بھی نہیں کہ بوڑھے کی موت ہے کہ جوان کی موت، جوان کی بھائی بندہ کس نیت سے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، بچے گاڑی لے کر جاتے ہیں، جاتے کس نیت سے، کس مقصد سے، بس جاتے جاتے کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا خواہشات ہوتی ہیں، گھر سے نکلتے نکلتے راستے کے اندر ہی مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا بھائی، وہ سب کچھ جو ہے نا ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان المبارک کے رہتے ہوئے ایام ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کے ایام گزر چکے ہیں ان کے اندر جو عبادات ہم نے کی اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں یہ دعا کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کمی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔